نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزیز الحکیم. وَيَجْعَلُونَ اور بناتے ہیں وہ لما لا يعلمون ان کے لیے جو نہیں جانتے نصیبا مما رزقناہم حصہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے. تاللہ قسم اللہ کی لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ تم ضرور پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم جھوٹ کرتے ہو. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں. سبحانہ پاک ہے وہ اس سے. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ اور جب خوشخبری دی جاتی ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی ظل وجهه مسودا تو ہو جاتا چہرہ اس کا سیاہ. وَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غصے سے بھر جاتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ چھپتا پھرتا قوم سے اس برائی سے جو خوشخبری دی گئی اس کو. ایمسکہ علی ہون کیا روکے رکھے اس کو ذلت پر. ام یدسہ فی التراب یا گاڑ دے اس کو مٹی میں. الا ساء ما یحکمون خوب سن لو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثال ہے بری. وللہ المثل الاعلی اور اللہ ہی کے لیے مثال ہے بلند و بالا. وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورۃ النحل کا 7واں رکوع آیات نمبر 56 سے لے کر 60 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا
رب العالمین نے فرمایا الہ دو نہیں ہو سکتے، الہ ایک ہی ہے جو پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ مصیبتوں میں، تکلیفوں میں تم اسی کو پکارتے اور وہی دور کرتا ہے، اور پھر لوگ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کے سبق میں بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا شرک بھی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کے علاوہ غیروں کے نام کی نظر نیازیں بھی دیتے ہیں، حالانکہ نظر و نیاز عبادت ہے اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور عبادت حق اللہ ہی کا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے۔ تو یہ آج کے سبق میں شکوہ کیا اور ساتھ جواب یہ دیا کہ ان کے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ گاڑ دیتے ہیں اور اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں بتاتے ہیں۔ تھوڑا زیادہ آواز کھٹ کرو، قریب کرا دوں چوانا معمولی جی۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ، وہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، ان کے لیے جو نہیں جانتے حصے۔ ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، ان کے لیے جو نہیں جانتے حصے، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ رزق دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، اس لیے اللہ ہی کے نام پر کوئی چیز دینی چاہیے، غیر اللہ کے نام پر دینے کی اجازت نہیں۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی بیان کیا، سورۃ المائدہ میں بیان کیا۔ سورہ انعام میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، ان لوگوں نے کھیتیوں میں سے، فصلوں میں سے اور مویشیوں میں سے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے حصے نکالے۔ فقالوا، اور یہاں تک کہہ دیا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، ایک حصہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بھی نکالا اور کچھ اپنے شریکوں کے لیے بھی نکالا۔ اللہ فرماتا ہے فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے نکالا وہ تو اللہ کی طرف نہیں جانے دیتے، اور اگر اللہ کا حصہ کہیں ادھر چلا بھی جائے تو پرواہ نہیں کرتے، یعنی اللہ کے حصے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے، اگر عشر نکالنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے خیر ہے جی، کوئی بات نہیں، فصلوں میں سے عشر نکالا جاتا ہے نا اللہ کے نام پر، کوئی پرواہ نہیں۔ اب بھی دیکھ لیجئے کہ زمینداروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو عشر نکالتے ہیں، بے برکتیاں تو یہاں سے آ جاتی ہے نا، جب اللہ کا حصہ نہیں نکالا جاتا تو حصہ اللہ کا نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب بارشیں نہیں ہوتی پھر پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب فصل ہو جاتی ہے پھر حساب لگا لیتے ہیں جی ٹریکٹر والے کو بھی دینا تھا، کھاد والے کو بھی دینا تھا، لمبے چوڑے حساب کتاب کر کے ڈنڈی مار کے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے برکتی آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نام پر جو حصہ نکالنا ہوتا ہے، جو فرض ہے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور اگر غیر اللہ کے نام پر کوئی نیاز دینی ہو، جناب فلاں تاریخ آ گئی ہے، محرم کے دن آ گئے ہیں، ربیع الاول کے دن آ گئے ہیں، اب نیاز ضرور دینی ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی جناب، وہ پکی دیگ چڑھانی ہے۔ جو فرض تھا اس میں کوئی پرواہ نہیں کی ہے، اور جو ایک رسم رواج بنائی تھی اس میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو لوگوں کی حالت ہے، اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ رزق میں دینے والا ہوں، جو حصہ میرا مقرر کیا ہوا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے اللہ رب العزت نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا وسیلہ ولا حام، کہ بعض جانور انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں، اس پر سواری نہیں کرنی، اس کا دودھ نہیں استعمال کرنا، اس پر بوجھ نہیں لادنا، یہ ہمارے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ہے۔
اللہ فرماتے ہیں سواریاں دینے والا میں ہوں، جانور پیدا کرنے والا میں ہوں، تمہیں یہ کس نے بتایا کہ فلاں نے حرام کر دیا اور فلاں کے نام پر حرام کر دیا؟ بھئی حرام وہی ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، اور جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت حرام نہیں کر سکتی۔ اس لیے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق ہم نے دیا، حصے غیروں کے مقرر کر دیے۔ اگر آپ ذرا توجہ فرمائیں تو اس مسئلے کو تھوڑا سا مثال کے ساتھ یا کھول کر سمجھا دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مال کی نسبت اللہ کے علاوہ جو غیر کی طرف کی جائے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ کتنی اقسام ہے جی؟ پہلی قسم، گندم کی ایک بوری پڑی ہے، میں نے کہہ دیا یہ گندم کی بوری میری ہے، یہ آٹے کی بوری میری ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی میری ملکیت میں ہے۔ اب یہ نسبت اللہ کے علاوہ غیر کی طرف ہو گئی، لیکن نسبت ملکیت کی ہوئی ہے۔ کس کی ہوئی ہے جی؟ ملکیت کی، یعنی یہ میرے ملک میں ہے، میں چاہوں گھر لے جاؤں، میں چاہوں کسی کو دے دوں۔ نمبر 2، نسبت صدقے کی، میں نے گندم کی بوری اللہ کے نام پہ دی، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دی، اور پھر دعا کی یا اللہ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے تیرے نام پر میں نے گندم تقسیم کی ہے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کو پہنچا دے، ان کی روح کو پہنچا دے۔ یہ ہو گئی نسبت صدقے کی۔ یہ نسبت کس کی ہو گئی؟ یعنی وہ گندم جب تقسیم کی تھی تب تو اللہ ہی کے نام پر کی تھی، گندم ہے، دیگ ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ جب تقسیم کی ہے، جب میں نے دی ہے صرف اللہ ہی کی رضا کے لیے، لیکن میں نے اس کی دعا یہ کر لی کہ ثواب یا اللہ جو مجھے دینا تھا نا وہ میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا دے۔ یہ نسبت ہو گئی صدقے کی، اور صدقہ بالکل جائز ہے۔ اور اس کے لیے یہ بات ذہن میں رہے، شریعت نے ایصال ثواب اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، کوئی خاص چیز مقرر نہیں کی، کوئی خاص حیت مقرر نہیں کی۔ جس دن جس وقت جو چیز بھی دینا چاہو آپ دے سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک غریب آتا ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار ہیں، میرا بیٹا بیمار ہے، بالکل اس کی حالت بڑی خراب ہے، بڑی پریشان کن صورتحال ہے، میرے پاس دوائی کے پیسے نہیں۔ تو میں کہوں گا پتر 11 تاریخ نو آویں نا پھر میں دے سکتا۔ بتاؤ جی، اتنے 11 تاریخ تک اس کا بیٹا ہی فوت ہو جائے۔ شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا، دن مقرر نہیں کیا۔ آپ حیران رہیں گے کہ نماز کا وقت ہے، وقت آگے پیچھے ہو جائے نماز قضا ہو گئی، روزے کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، حج کا وقت ہے، ذوالحجہ کا مہینہ ہے، آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا کوئی مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا شریعت میں کوئی مہینہ نہیں ہے۔ آپ کا جب سال پورا ہو جائے دے دیں، سال پورا ہونے سے پہلے دے دیں، سال پورا ہونے کے بعد دے دیں، شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا۔ مثلا میرے سال پورا تو ہوگا نا 3 مہینے بعد، لیکن آج اگر کوئی حاجت مند آگے، شریعت نے کہا ہے آج اس کو زکوٰۃ دے دو، تیری بعد والی زکوٰۃ ابھی ہو گئی، روزانہ دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر شریعت نے فقیر اور ضرورت مند کی حاجت کا لحاظ رکھا ہے۔ اب جب فرض زکوٰۃ کے لیے جو رکن ہے اسلام کا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر نہیں کیا، تو نفلی صدقات کے لیے کہاں سے وقت مقرر ہو گئے؟ نفلوں میں تو روزوں کے لیے وقت مقرر کوئی نہیں، نفلوں میں تو نماز کے لیے بھی وقت مقرر کوئی نہیں، نفلی عمرہ کے لیے تو شریعت میں وہاں بھی وقت مقرر کوئی نہیں، جب چاہو کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جب فرض زکوٰۃ کے لیے شریعت نے وقت مقرر نہیں کیا تو نفل عبادات اور صدقات کے لیے بھی شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ جب چاہو صدقہ کرو، جب چاہو خیرات کرو، کوئی صرف جمعرات والے دن ضروری نہیں، کوئی اتوار والے دن ضروری نہیں، کوئی خاص دیگ ضروری نہیں، کوئی خاص حیت ضروری نہیں۔ آپ کے پاس 10 روپے ہیں، آپ نے وہ اللہ کے نام پر دی اور کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا۔ آپ کے پاس 5 روپے ہیں، آپ جا رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ پتھر ہٹا کر کہا یا اللہ
یہ عمل کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا. آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، غرضے کے کوئی نیکی کا کام کیا، کسی وقت کیا، جیسے تمہیں مناسب لگا تم نے کیا، اور اس کے بعد کہا یا اللہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کی، میری والدہ کی روح کو پہنچا، بالکل درست ہے. تو یہ نسبت دوسری ہو گئی، ثواب کی نسبت، صدقے کی نسبت، یہ بھی جائز ہے. دو باتیں ہو گئی، ملکیت کی نسبت، صدقے کی نسبت، اور تیسری ہے نسبت تقرب. تقرب کہتے ہیں قربت حاصل کرنے کی. میں نے جو ہم نے نماز پڑھی، جو زکوٰۃ دی، جو روزہ رکھا، کوئی عبادت کی، کس کے لیے؟ تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یہی اگر میں نے کسی اور ہستی کے لیے کی، بادشاہ وہ ہستی خوش ہو جائے گی کہ میرے نام پر اس نے دے دیا، وہ ہستی خوش ہو جائے گی اور میرے کام بن جائیں گے. یہ ہے غیر اللہ کی نیاز. یہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی نیاز. مثال کے طور پہ میں اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک انسان تھے، ان سے گناہ ہوئے، خطائیں سرزد ہوئی، دنیا سے چلے گئے. یار اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہی سوچ ہوتی ہے نا جی، یہی سوچ ہوتی ہے. لیکن میں اگر کسی بڑی ہستی، مثلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر نیاز دیتا ہوں، اس وقت میری یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ نعوذ باللہ کہ وہ کوئی گناہ گار تھے اور میرے عمل سے ان کو فائدہ ہو جائے گا. یہ نظریہ نہیں ہوتا. اس وقت نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے، ان کے نام پر دوں گا تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، ان کے لیے نہیں، اپنے لیے دے. یہ ہے قربت حاصل کرنے کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے قربت حاصل کرنے کے لیے. بھائی اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جو صدقہ خیرات دینا ہے وہ صرف اللہ کے نام پر دینا ہے. سبحان اللہ. وہ صرف کس کے نام پر دینا ہے؟ اللہ. کیونکہ یہ عبادت ہے. یہ تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کا کرنا جائز نہیں، جس طرح اللہ کے علاوہ پکار کرنا کسی اور کی جائز نہیں، اسی طرح اللہ کے علاوہ مالی عبادت بھی کسی اور کے نام پر دینا جائز کوئی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں جا کر یہ 3 تحفے پیش کیے تھے. التحیات للہ، تحیہ زبانی عبادتیں، زبان کے ساتھ وظیفہ پڑھنا، پکارنا، یہ ساری زبان کی باتیں ہیں. للہ، کس کے لیے؟ اللہ. والصلوات، بدن کی ساری باتیں، بدن کے ساتھ قیام ہے، بدن کے ساتھ رکوع ہے، بدن کے ساتھ سجدہ ہے، ہاتھوں کا پھیلانا ہے. یا اللہ، والصلوات، بدن کی ساری باتیں بھی للہ، کس کے لیے؟ اللہ. والطیبات، یہ ہے مالی عبادت، زکوٰۃ، عشر، نذر، نیاز، منت، منوتی، یہ مالی جتنی بھی باتیں ہیں للہ. یا اللہ، یہ بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ، اللہ ہی کے لیے. فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، اور بناتے ہیں ان کے لیے جو نہیں جانتے حصے، مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا. رزق اللہ کہتے ہیں میں نے دیا، حصے غیروں کے نام کے نکالتے ہیں. تاللہ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. اللہ فرماتے ہیں تاللہ، قسم اللہ تعالیٰ کی. اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو بندے کو تو ماننی چاہیے، لیکن اللہ قسم کھا کے بات کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے. تاللہ، لوگو اللہ کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، تم ضرور پوچھے جاؤ گے ان باتوں کے بارے میں جو تم جھوٹ کرتے ہو، جو جھوٹے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں کہ فلاں بڑھیا نے نیاز نہیں دی تھی تو پورا بیڑا ہی اس کا کیا ہو گیا تھا؟ غرق ہو گیا. کہانیاں جو گھڑ رکھی ہیں، اللہ کہتے ہیں جھوٹی کہانیاں مت کھڑو. سچی بات یہ ہے کہ مالی عبادت، دودھ دینے والا جب اللہ ہے تو دودھ کی نیاز بھی اللہ ہی کے نام پہ جائے گی. اللہ اکبر. جیسے یہ غلطی ہے ایسے ایک اور غلطی بھی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں.
سبحانہ، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ بیٹیاں بتانے والے ہیں کون؟ جن کے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو دفن کر کے آ جاتے ہیں۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے جو وہ چاہیں، خود بیٹے چاہتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رکھی ہیں۔ اپنی حالت کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، اور جب خبر دی جائے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی، کہا جائے تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، ظل وجہہ مسودا، چہرہ اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور غم اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ میرے گھر میں بیٹی، غصہ اتنا بھر جاتا ہے اس کے اندر کے چہرے اور شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، اب قوم سے چھپتا پھرتا ہے اس برائی کی وجہ سے جو اس کو خوشخبری سنائی گئی۔ نعوذ باللہ، یہ خبر اس کو اتنی بری لگی کہ کہنے لگا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی، اب میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا؟ نعوذ باللہ۔ ایمسکہ علی ہون، یا تو روکے رکھے اس کو ذلت پر، نعوذ باللہ، اب تو یوں ہی بے شرمی کے ساتھ بچی کو گھر میں رکھوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دبا کر آ جائے مٹی میں۔ اب ان میں سے دو کام کرنے ہیں، یا تو بیٹی گھر میں رہے اور میں لوگوں کا سامنا کرتا رہوں بے شرم بن کر، یا پھر غیرت دکھاؤں اور بیٹی کو دفن کر کے آ جاؤں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی ان کی حالت یہ ہے، اور آج بھی بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو کئی لوگ جناب بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں کہ جناب بیٹی کون پیدا ہوئی۔ اب بتاؤ، بیٹی پیدا کرنا عورت کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے؟ اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا۔ اور جس اللہ تعالیٰ نے بیٹے دی ہیں اسی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے بھی دیے لیکن وہ جلدی اٹھا لیے، بیٹیاں دی تاکہ امت کو بتایا کہ دیکھو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں جو ہے پال رہا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں اور ان کی اچھی تربیت کی ہے تو کن لہو سترا من النار، وہ بچیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اپنی حالت کیا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، بیٹی کی خوشخبری سننے کے بعد لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ لوگوں کا سامنا کیسے کروں۔ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا تو ذلت اور بے شرمی پر بچی کو گھر میں روک کر رکھوں، یا پھر غیرت دکھاؤں اور مٹی میں دبا کر آ جاؤں۔ الا ساء ما یحکمون، خوب سن لو، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت برا ہے جو فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلے یوں کیے جاتے ہیں کہ اپنے گھر بیٹی پیدا ہو تو دفن کر کے آ جائیں، اور فرشتوں کو کہیں کہ یہ ساری اللہ کی دیاں ہیں، سب اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، لوگوں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے نہ آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے بری مثالیں ہیں، یہ بری حرکتیں ہیں، برے کام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے بلند و بالا مثالیں ہیں، سب سے اونچی شان میرے اللہ کی۔ اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سامنے سارے انبیاء بھی زمین پر پیشانی رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ وللہ المثل الاعلیٰ۔ اللہ کی کتنی اونچی شان ہے جس کے سامنے فرشتے بھی تسبیح بیان کریں، جس کے سامنے انسان بھی تسبیح بیان کریں، اور اللہ کی جلیل القدر انبیاء بھی اس کی تسبیح بیان کریں۔ وللہ المثل الاعلیٰ، بلند و بالا ذات اور مثال میرے اللہ کی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔